اس حوالے سے میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھتا ہوں کہ جس کے اندر ٹریفک وارڈنز نے پکڑا اور 2000 کا ایک غریب کا چالان کرنے کے لیے پرچی کاٹ دی. اس غریب نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے. وہ بندہ نہر میں چھلانگ مارنے کو تیار ہو گیا, اپنی گاڑی کو لاتے مار رہا ہے. خان صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آڈٹ نیچے سے شروع ہونا تھا. خان صاحب یہ آڈٹ نچلے طبقے سے شروع ہونا تھا جن کی دیہاڑی کی زندگی ہے, جو 600 روپے دیہاڑی کر لے کر جا رہے تھے. خان صاحب یہ آڈٹ صرف ان لوگوں کو ہونا تھا جو جن کے گھروں میں 2 وقت کے جو چولہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے چل رہے ہیں. خان صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس لیے ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا, مجھے اس وقت تک کنفرم نہیں ہے. لیکن اگر کسی بھی پہلو سے یہ بات کہیں پر بھی صحیح ہے تو خدا کا خوف کیجئے کہ شادی کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا 20,000 کا. کیا لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ شادی مت کرو, غلط کام کرو, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو شادی نہیں کرنی ہے آپ نے؟ ہاں صاحب ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ مدینے کی ریاست یہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ قومیں تباہ ہو گئی جنہیں غریب اور امیر کے درمیان تفریق کرنا شروع کر دی. بڑا افسوس ہوا جان کر کہ جب نواز شریف کی بیوی مرتی ہے تو اسے رہائی دے دی جاتی ہے کہ جائیے آپ تدفین کیجئے. مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کے معاملات کیا ہیں. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ہوں, میں اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہوں, میں اس ریاست کا حصہ ہوں. تو کیا یہ قانون امیر کے لیے الگ تھا اور غریب کے لیے الگ تھا؟ کیا اتنے ہزاروں لوگ جن کی مائیں, جن کے باپ, جن کے بچے مر جاتے ہیں, یہ رہائی ان کو نہیں مل سکتی کچھ گھنٹوں کے لیے بھی؟ خان صاحب یہ کیسا دوہرا روپ آ گیا ہے, یہ کیسی دوہرے روپ کی بات آ گئی ہے. قوم نے آپ سے بڑی امیدیں لگائی ہیں اور ایک سچ ہے, آپ کو 5 سال نہیں آپ کو 6 سال دینے چاہیے, یہ حق ہے. کیونکہ جتنی آپ نے بات کی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 5 سال کی گورنمنٹ کم ہے. میں اس بات سے متفق ہوں کہ آپ کو کام کرنے دیا جائے. خزانے خالی کر دیے, آپ کے لیے درپیش کئی مسائل ہیں. حکومت کو لے کر چلنا کوئی مذاق نہیں ہے, یا تو گھر کو لے کر چلنا بڑا مسئلہ ہے, آپ پوری حکومت کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں تو مسئلہ ہے, میں جانتا ہوں. لیکن خان صاحب یہ غریبوں کو آڈٹ کیوں کیا جا رہا ہے, نچلے طبقوں کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ خان صاحب آپ نے تو کہا تھا منہ اٹھائیں گے, تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں جو اربوں خربوں کی پراپرٹیاں ضبط کر کے بیٹھے ہیں ان پر کب ہاتھ ڈالا جائے گا؟ میں جانتا ہوں میری بات سن کر کئی لوگ یہ کہیں گے او بھائی صبر تو کرو, کریں گے. میں جانتا ہوں کریں گے. تو پھر یہ اسٹارٹ غریبوں سے کیوں لے لیا گیا؟ یہ نچلے طبقے پر اتنی جلدی ہاتھ کیوں ڈال دیا گیا؟ کہاں سے لائیں وہ 2000 روپے, کہاں سے کریں وہ 20,000 شادی کے لیے ارینج, جن کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی کھانا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ باتیں سب وہی کر رہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی. کیوں توڑا قانون؟ ارے میرے بھائی اوپر کا آبا کا کعبہ بگڑا ہوا ہے, نچلی تہ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو غریبوں سے جن کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے. خان صاحب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے. اس کو مدینے کی ریاست بننے کے لیے آپ کی بھرپور حمایت ہے, ہر قوم کی, ہر شخص کی آپ کے ساتھ حمایت ہے. لیکن خان صاحب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, خدا را غریبوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں. ان غریبوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے روٹی کھانا. آج لوگ بھیک مانگنے کے لیے زیادہ گئے. آپ نے تو کہا تھا نا ہم ایسی ریاست بنائیں گے جہاں پر زکوٰۃ کے لیے ایک شخص نہ ملے. یہ تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور دوسری بات, ان ٹریفک وارڈنز پر یہ قانون کیوں نہیں لاگو ہوتے؟ وہ خود تو ہیلمٹ پہنتے نہیں ہیں, ان کو تو گورنمنٹ مہیا کرے گی نا. تو سوچیں یہ غریب کہاں سے 1500 روپے کا ہیلمٹ لیں؟ خان صاحب قانون بنائیں لیکن اتنا سخت بھی نہ بنائیں کہ تمہارے قانون کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لے, تمہارے قانون کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو آگ لگا دے. وہ غریب نہر میں کودنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے گا کہیں آپ کے یہ سخت قوانین غریبوں کے لیے جان لیوا نہ بن جائے. اگر میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ میری بات سے شاید متفق نہ ہو کیونکہ یہ محبت کا لیول ایسا ہے کہ جس پر کچھ نظر نہیں آئے گا. میں خان صاحب کو تنقید کا نشانہ قطعاً نہیں بنانا چاہتا. میرے 2 پہلو ہیں, غریبوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ غریب بڑے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ غریب, کیونکہ تو دنیا میں بھی پستی کا شکار ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا نا, 20 لاکھ ابھی کر دینا, 20 لاکھ اگلے سال میں کر دینا. کہیں ایسا نہ کرنا کہ 1 کروڑ نوکریاں 5 سال کے آخری حصے میں آپ بھی دعوے کر کے چلے جائیں اور ہم سارے منہ دیکھ کے رہ جائیں. کیونکہ یاد رکھیے گا قوم نے آپ سے امیدوں کا معیار اتنا اوپر کر لیا ہے کہ اگر یہ اس ہوپ کے بعد آپ غلط ثابت ہوتے نا تو قوم شاید خود کو خود پھندا لگا کے خودکشی کر لے. یہ یاد رکھیے گا کہ قوم نے آخری دیا آپ کو سمجھ کر اس دیے کو جلایا ہے, بھرپور ساتھ دیا قوم نے آپ کا. بس میرے یہی ہے, میرے پیغام کو عمران خان صاحب تک پہنچائیے. تمام دوستوں سے یہ پیغام ہے کہ شیئر کیجئے کہ خدا را ان غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے. قانون بنائیے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں اس حق میں ہوں, لیکن اتنا سخت نہ بنائیے کہ آپ کے اس قانون کی وجہ سے کوئی اپنی جان دے دے.